لندن میں وزیراعظم شہباز شریف کی قائد نون لیگ نواز شریف سے اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال اور مستقبل کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اہم ملاقات میں کون سے امور زیر غور آئے، بتا رہے ہیں لندن سے بیورو چیف اظہر جاوید۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایک اہم ملاقات مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے یہاں ہوئی ہے، ایون فیلڈ ہاؤس ہے۔ یہ ملاقات تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے جاری رہی۔ اس ملاقات کے حوالے سے ہمیں اندرونی کہانی پتہ لگی ہے۔ اس میں شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو ملک میں جاری مختلف سیاسی معاملات کے حوالے میں سے تفصیلی طور پر بریف کیا، اور خاص طور پر آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر ان کی رہنمائی لی ہے۔ اس کے علاوہ جو لانگ مارچ کو نبٹنے کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے واضح ہدایات دی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، جو بھی معاملات ہیں وہ قانون کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے۔ لندن جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ اس بات کی حامی ہے کہ جو معاملات ہیں پاکستان میں وہ قانون کے مطابق ہوں۔ مسلم لیگ نون کی اہم ایک میٹنگ بھی ہوگی جس میں نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے۔ مذاکرات کا یہ دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ اس راؤنڈ میں مسلم لیگ نون کے پاکستان میں موجود جو سینئر رہنما ہیں ان سے بھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اہم اجلاس جو ہے اور جو مشاورتی عمل ہے وہ اتحادی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ، جن میں آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، ان سے بھی بات ہوگی۔ مشاورتی عمل اگلے 1 دن مزید جاری رہنے کا امکان ہے۔ آفیشلی تو جو ہمیں بتایا گیا ہے وزیر اعظم صاحب یہاں پر 2 دن قیام کریں گے، لیکن ان کا یہ دورہ مزید بڑھ بھی سکتا ہے۔ حتمی جو معاملات ہیں ان کو طے کرنے پہ ہے تو اگلے جو 2 سے 3 دن ہیں وہ کافی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ آج سے دوبارہ شروع ہوگا۔ عمران خان نے کارکنوں سے بھرپور شرکت کی اپیل کر دی۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ شام 4:30 بجے لانگ مارچ سے خطاب بھی کریں گے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہماری مارچ اسلام آباد کی جو مارچ تھی، حقیقی آزادی کی مارچ، جو ہمارے اوپر جو گولیاں چلیں وزیر آباد میں، جدھر رکی 13 لوگوں کو ہم میں سے گولیاں لگی اور 1 معزم شہید ہوئے۔ کل انشاءاللہ اسی جگہ سے ہماری مارچ شروع ہو رہی ہے اور 4:30 بجے میں اپنے لوگوں سے، وزیر آباد کے لوگوں سے خطاب کروں گا۔ اور میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ آپ کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، جو قوم آزاد نہیں ہوتی اس کی پرواز اوپر نہیں ہوتی۔ انصاف قوموں کو آزاد کرتا ہے اور یہ اس وقت پاکستان بننے کے بعد سب سے اہم اس ملک کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے۔ میں چاہتا ہوں سب آپ اس میں شرکت کریں۔ عام خبر شامل کریں۔ وزیر آباد میں اشتعال انگیز تقریر، نون لیگ کے مقامی رہنما امتیاز اظہر باگڑی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امتیاز اظہر کو عارضی طور پر عارضی حراست میں لیا گیا ہے، یہ کہنا ہے پولیس کا۔ لیگی رہنما نے لانگ مارچ وزیر آباد پہنچنے سے قبل اشتعال انگیز تقریر کی تھی۔ امتیاز اظہر حلقہ PP 51 سے آزاد الیکشن لڑ چکے ہیں۔ کاشف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف بتائے گا، کیا ابھی ان کو عارضی حراست میں لیا گیا ہے، کیا کارروائی کی گئی ہے پولیس کی جانب سے؟ جی بالکل، صدر پولیس نے مسلم لیگ نون کے رہنما امتیاز اظہر باگڑی کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق آج لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر امتیاز باگڑی کو پابند کیا گیا ہے۔ ان سے شورٹی بانڈ لیا جائے گا۔ امتیاز اظہر باگڑی نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے وزیر آباد پہنچنے سے 1 روز قبل مسلم لیگ نون کے ورکر کنونشن میں جارحانہ تقریر کی تھی۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کو شکریہ۔ آرمی چیف نے پشاور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا بالخصوص نئے ضم شدہ اضلاع میں سماجی اور اقتصادی ترقی ہمارے شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پشاور کور ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ سپاہی سالار نے پشاور کور کے افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کی خدمت کے لیے پیشہ ورانہ فرائض پر ہمیشہ توجہ مرکوز رکھیں۔ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ملک میں فوج مخالف بیانیوں کو مسترد کر دیا۔ مختلف ممالک میں سمندر پار پاکستانیوں نے تقاریب کا انعقاد کیا اور پاک فوج سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ادارے کو ملک کی بقا کا واحد سہارا قرار دے دیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔
برطانیہ، اسپین، جرمنی، پرتگال، اٹلی، فرانس، جنوبی افریقہ، روس اور امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کی مختلف تنظیموں کی تقاریب ہوئیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے ان تقاریب میں شرکت کی۔ شرکاء نے پاک فوج کے شہداء کی وطن کے لیے لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کی بدولت آج ملک کا بچہ بچہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ چند عناصر کی جانب سے افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ تقاریب کے شرکاء نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی عرض وطن کی رکھوالی کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور وہ وطن پر قربان ہونے والے شہداء کا لہو رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ بجلی کے نئے منصوبے میں چین کی سرمایہ کاری کے لیے راہ ہموار۔ چینی بجلی گھروں کو ادائیگی کے لیے 50 ارب روپے فراہم کرنے کی منظوری وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے وفاقی حکومت نے سی پیک آئی پی پی سے متعلق اہم معاملہ حل کر دیا ہے۔ آئی پی پیز کو ادائیگی کے لیے اکاؤنٹ میں 50 ارب روپے منتقل ہوں گے۔ اکاؤنٹ نیشنل بینک میں کھولنے کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے بجلی کے نئے منصوبے میں چین کی سرمایہ کاری کے لیے راہ ہموار اور چینی بجلی گھروں کو ادائیگی کے لیے 50 ارب روپے فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی ہے اور وفاقی حکومت نے سی پیک آئی پی پی سے متعلق اہم معاملہ بھی حل کر دیا ہے اور آئی پی پیز کو ادائیگی کے لیے اکاؤنٹ میں 50 ارب روپے منتقل ہوں گے اور اکاؤنٹ نیشنل بینک میں کھولنے کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے۔ جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی جاوید۔ جی، جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ چینی بجلی گھروں کو ادائیگی کے لیے 50 ارب روپے فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور اس حوالے سے وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے عملی منظوری اس کی دے دی ہے اور جبکہ ذرائع نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے سی پیک آئی پی پی سے متعلق اہم معاملہ حل کر دیا ہے اور آئی پی پیز کو ادائیگی کے لیے اکاؤنٹ میں 50 ارب روپے منتقل ہوں گے اور اکاؤنٹ نیشنل بینک میں کھولنے کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے، جبکہ اسی طرح سے اکاؤنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اسلام آباد میں کھولا جائے گا اور اکاؤنٹ کے ذریعے چین کی جو آئی پی پیز ہیں ان کے بقایا جات کی ادائیگی کی جائے گی، جبکہ ریوالونگ اکاؤنٹ کا معاہدہ 5 سال سے تاخیر کا شکار تھا جسے اب حل کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں اینکر پرسن کامران شاہد نے انکشاف کیا ہے کہ صحافی ارشد شریف پر قتل سے پہلے 3 گھنٹے تشدد کیا گیا، پسلیاں اور ہاتھ کی 2 انگلیاں توڑ دی گئیں، شہید کو انتہائی قریب سے گولیاں ماری گئیں۔ واردات غلط شناخت نہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کی گئی۔ اس فائرنگ رینج کا ٹھیکہ امریکی خفیہ ایجنسی بلیک واٹر کے پاس تھا۔ قتل کے بعد بلیک واٹر نے ٹھیکہ منسوخ کر دیا۔ شریف صاحب جو ہے ان کو قتل کرنے سے پہلے ٹارچر کیا گیا۔ مسڈ آئیڈینٹی کا کیس بالکل نہیں ہے، یہ پولیس جھوٹ بول رہی ہے کینیا کی۔ کم و بیش کوئی 3 گھنٹے کا پروسیس ہے جس میں ان کو ٹارچر کیا گیا۔ کلوز رینج سے پیچھے کمر میں ان کو گولی ماری گئی، ان کی جو ربس ہیں ان کو توڑا گیا، 3 انگلیاں ان کے ناخون اتارے گئے، 2 انگلیاں جو ہیں ان کو فریکچر کیا گیا۔ خرم مبینہ طور پر اس کو ہر صورت میں اکاؤنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ مبینہ طور پہ اس تمام ٹارچر کا گواہ ہے۔ یہ ایک ویل پلانڈ مرڈر تھا۔ حکومت کے پاس یہ تصاویر موجود ہیں، ان کے پوسٹ مارٹم کو جو ہے وہ جاری کیا جائے، ان کو روک کے، ان کو اتار کے، ان کو پراپر ٹارچر کیا گیا۔ حکومت اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں چھپا رہی ہے؟ مبینہ طور پر بلیک واٹر کے پاس یہ پورے علاقے کا ٹھیکہ تھا جو $4 لاکھ کے اندر جو ہے یہ کیا گیا، اور جیسے ہی ارشد شریف صاحب کا یہ مرڈر ہوا ہے اس کے بعد کمپنی نے یہ ٹھیکہ جو ہے اپنا منسوخ کر دیا، وڈرا کر لیا، اب دوبارہ انہوں نے نہیں لیا۔ وہاں پر 10 لوگ جو امریکنز ٹھہرے ہوئے تھے ان کے متعلق بھی شبہ ہے کہ وہ بلیک واٹر کے سے ان کی وابستگی تھی۔ ویل پلانڈ سازش کی گئی تو یہ کینیا کی پولیس کے ساتھ مل کے کیا گیا ہے۔ کوئٹہ اور گردنواہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کوئٹہ کے علاقے کچلاک، پشین، قلعہ سیف اللہ، زیارت، ہرنائی، دکی اور دیگر علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ کوئٹہ میں بارش شروع ہوتے ہی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے اور بجلی غائب سے شہریوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے۔